اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید قرآن الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے اللہ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے۔ بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا، ہمارا ذکر کرنا، آپ کا ذکر سننا اپنی عبادت کے لمحوں میں شمار فرمائے۔ آپ کی تمام حوائج شریعہ کو پورا فرمائے۔ ایک بچہ عبد الرحمن عمر 8 سال گم ہو گیا ہے، جس کو ملے اسٹیج پر پہنچا دیں اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبول کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ایک مرتبہ پھر ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا اور ہمیں ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس نے، اس کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے۔ کیونکہ گمراہی اور بے راہی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے، جب حد سے زیادہ غم مل جائے
تب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے اس قوم کو خوشیاں نہ ملی ہو، ایسا بھی نہیں ہے اس قوم کو غم نہ ملے ہو، لیکن جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، اہل بیت کے در سے ملنے والی خوشی نے آ کے ہمیں سہارا دیا، اور جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، ہمیں کربلا نے بڑھ کر ہمارے بازوؤں کو تھام لیا۔ نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہیں، نہ قیامت تک گمراہ ہو گئے۔ کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ سب مل کے حیدری والا سلامت رکھے۔ تو بھائی غمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، اور اسی لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں، یہ پاکیزہ فلدیتیں آج گرمی کے اس عالم میں، اس عظیم الشان بارگاہ میں یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیے آپ۔ کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ دیکھو جو راہ خدا میں مارے گئے تمہاری مجال نہیں ہے کہ انہیں مردہ کہہ سکو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، اس محلے والے تھکے تو نہیں بیٹھے کہ بھائی اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پا رہے ہیں، اور قرآن کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو فحشا کو دیکھے، دیکھو جو ظلم و جور کو دیکھے، دیکھو جو قتل و غارت کو دیکھے، دیکھو جو بدعتوں کو دیکھے، اور پھر اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائے، اور پھر شہید ہو جائے، اور اپنی جان دے دے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، تمہاری مجال نہیں ہے کہ وہ تم اسے مردہ کہہ سکو، وہ تو زندہ ہے اور اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پا رہے ہیں۔ اور اسی آیت کا عملی نمونہ سن 61 ہجری میں کربلا کے لقدق صحرا میں دیکھنے کو ملا، جب ایک طرف یزید اٹھا، ایک طرف حسین اٹھے، ایک طرف مجمع باطل اٹھا، ایک طرف منبع عصمت و طہارت اٹھا، ایک طرف نمائندہ شیطان اٹھا، ایک طرف نمائندہ رحمان اٹھا، اور جب ایک طرف باطل اٹھا، ایک طرف حق اٹھا، اور جب حق و باطل نے آپس میں پنجہ آزمائی کی تو حق توق و سلاسل میں جکڑا ہوا بھی تھا، حق بے چادر و بے مکنا بھی تھا، حق کے بدن کو تپتے ہوئے ریگزار پر بھی چھوڑا گیا، حق کے بدن کو سر سے جدا کر کے نوک نیزہ پر بھی بلند کیا گیا، لیکن حسین کے سر کی کٹی ہوئی لوگوں نے نوک نیزہ پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے زمانے بھر میں یہ پیغام دے دیا کیا کہ جو موت کو بھی مات دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حیدری کہ بھئی مولا سلامت رکھے کہ جو موت کو بھی مات دے دے، قبلہ صاحب اسے حسین کہتے ہیں۔ اور آج کل لوگ جو ہے یزیدیت کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جسے اللہ لعنتی کر دے پھر انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اسے کوئی رتبہ دے سکے۔ اور آپ کے عقیدوں کی ترجمانی کے لیے چند جملے آپ کے انداز حوالے کرنے لگا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ آج جو لوگ یزیدیت کا دفاع کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہتا ہے، آج کے آپ کے اس مجمع کو دیکھ کے کہتا ہے، گرمی کے اس عالم میں آپ حسین کے عشق سے سرشار ہو کے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جذبوں کی عکاسی کو شاعر الفاظ کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ پچھلے محلے والے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ بولا یزیدیت کے نمخار کچھ
کچھ تو بول۔ یا علی بیدار ہو کے کیا کہتا ہے کہ بولے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، کہ جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ بولے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، ہارا ہے کون جیت ہے کس کی زبان تو کھول۔ بیدار ہو کے یا علی بیدار ہو کے کہ بولے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، ہارا ہے کون جیت ہے کس کی زبان تو کھول، اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی تول۔ بیدار ہو کے اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی تول، تاریخ سے بھی پوچھ حقائق کو بھی ٹٹول، کیوں کہ نام حسین نقش ہے حبل ورید پر، لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر۔ مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے آج کا یہ اجتماع یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کسی مکتب کی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے، کیوں در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اور بلکہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ حسین سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے قبلہ شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے شافعی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے حنبلی ہونا شرط نہیں ہے، علی سب کا ہے، علی سے محبت کا کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے بلکہ رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کیا ہے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ رسول کے فرمان کی روشنی میں علی سے محبت رکھنے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ سب مل کے حیدری تو بھائی اسی طرح مولا سلامت رکھے ان اٹھتے ہاتھوں کو، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے، اللہ ان اٹھتے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ تو بھائی اسی طرح حسین سے محبت رکھنے کے لیے بھی حلالی ہونا شرط ہے۔ حسین باضمیر لوگوں کا امام ہے، اور لوگ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی ہم قتل کر دیں گے، ہم مار ڈالیں گے، حسین کے عشق میں مار ڈالیں گے۔ جو مولا کے ماتمدار بیٹھے ہیں ذرا اپنے ہاتھ بلند کیجئے، جو حلقے کے ماتمی ہیں، آپ کے عقیدوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، ایک شعر حوالے کرتا ہوں۔ آپ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم حسین کی شیعت کو ختم کر دیں گے، ایسا ہی کہتے ہیں نا ہم حسین کی عزاداری کو ختم کر دیں گے۔ تو جو ماتمی ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ماتم شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں۔ ہائے 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 یا علی بیداروں کے شاعر کہتا ہے کہ میں جو حلقے کا ماتمی ہاتھ اٹھائے گا کہ میں ماتم شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا۔ ہائے ہائے یا علی بیدار ہو کے کہ میں ماتم شبیر کی سدرا پہ بسا ہوں، معراج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا۔ تم مارو مجھے مار دو وائز، مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا۔ کیا بات ہے بھائی، حیدری مولا آپ کو سلامت مل کے حیدری تو بھائی مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا، تم ہمیں مرنے کی دھمکیاں دیتے ہو، ہم یہ حسین کی پھوڑی کیوں بچھاتے ہیں؟ ارے کچھ اس کا بھی پتا ہے کہ بھائی دیکھیے حسین کی پھوڑی پہ کسی مکتب کی قید نہیں ہے، کسی مسلک کی قید نہیں ہے، حسین رب کا ہے تو حسین سب کا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر محلے میں عیسائی کا بچہ مر جائے سب جائیں گے نا، سب جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو انسانیت کا دعوے دار ہے شریک غم ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا شاہ صاحب، جو بھی
انسانیت کا دعوے دار ہے، غم میں شریک ہوتا ہے، جبکہ پوری امت مسلمہ بکھری پڑی ہے۔ ہر کوئی اپنی عبادت کرنے اپنے اپنے مساجد میں جاتا ہے، اپنے اپنے عبادت خانوں میں جاتا ہے۔ مسلمانوں کی الگ الگ مساجد ہیں۔ اگر عیسائی نے عبادت کرنی ہوگی تو چرچ میں جائے گا، ہندو نے عبادت کرنی ہوگی تو مندر میں جائے گا، سکھ نے کرنی ہوگی تو گردوارے میں جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ مگر اگر محلے میں عیسائی کا بچہ مر جائے تو سب جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی کا تعلق ہے بلاوے سے، غم کا تعلق ہے اطلاع سے۔ خوشی میں بلانا پڑتا ہے، غم میں بلانا نہیں پڑتا۔ اب پتہ لگا یہاں حسین کی جو پھوڑی بچھاتے ہیں، جو بھی شریک غم ہوتا ہے، غم میں شریک ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے لواحقین کے پاس افسوس کرنے آتا ہے، تو اب ہم یہ حسین کی پھوڑی بچھا کے زمانے بھر میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جس کا محمد سے جتنا تعلق ہے، توجہ ہے، جس کا محمد سے جتنا تعلق ہے عزاداری میں آئے، جس کا محمد سے جتنا تعلق ہے ماتمداری میں آئے، جس کا محمد سے جتنا تعلق ہے مجلسوں میں آئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آج آپ نے بی بی زینب کے اس وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، جو وعدہ میری مخدومہ نے، مصائب میں نے نہیں پڑھنے ہیں، قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے مہمان ہیں، میں تو بانی کی حیثیت سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے آج آپ نے یہاں پر بیٹھ کر اس مجلس میں شرکت کر کے بی بی زینب کے اس قول کو سچا کر دکھایا ہے جو بی بی نے یزید سے کہا تھا کہ اے یزید، تو قیامت تک ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ مولا ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے، مولا ان بزرگوں کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی محسن کاظمی صاحب ایک بہت ہی آسان انداز میں یکم ربیع الاول کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں اپنی بات کو انہی کی بات سے جوڑنا چاہتا ہوں، اور ان کا تعلق ہے سیالکوٹ سے۔ میں اور آپ اسی سرزمین کے بیٹے ہیں، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ آپ یہی کچھی کے باسی ہیں، یہی بکھر کے باسی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 1940، آج سے قریباً 43 سال پہلے جو جوان بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ جو سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے سنا ہے۔ اب ہم آپ کو بکھر کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ اے میرے جوان بھائیوں، اپنے بزرگوں کی تاریخ سن لو۔ ایک دفعہ 1980 میں اسلام آباد میں، کربلا اسلام آباد میں ہمارے بزرگوں کو بلایا گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بکھر کی سرزمین سے 183 بس اسلام آباد کی سرزمین پر پہنچی تھی۔ اور ایک اور بات سن لو، آج سے 43 سال ہو چکے ہیں، لیکن 43 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد کی سرزمین ہماری قدموں کی دھمک کو اپنے سینے پہ محسوس کرتی ہے۔ توجہ ہے کہ بکھر کے لوگوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ 43 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری قدموں کی دھمک کو، ہمارے نعروں کی گرج کو اسلام آباد کی فضائیں آج بھی محسوس کرتی ہے۔ جو بکھر کا نام آتا ہے تو اسلام آباد کی سڑکیں آج بھی لرز جاتی ہوں گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یکم ربیع الاول کو جب قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی کان پر انہوں نے کربلا اسلام آباد میں کال دی ہے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا ہے، جس پہ پاکستان کے تمام ذاکرین نے، تمام خطبہ نے، تمام مومنین نے لبیک کہا ہے۔ تو میری بات سن لو، اگر ہم آج اس حسین کی مجلس میں یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ اگر جب ہمیں جانا پڑا تو ہم پہنچیں گے، پتھروں کی بارش ہو تب بھی پہنچیں گے، گولیوں کی بارش ہو
تب بھی پہنچیں گے، بموں کی بارش ہو تب بھی پہنچیں گے۔ ارے بکھر والوں سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جب اسلام آباد میں سیکٹریٹ کا گھیراؤ کیا گیا تو کئی ہزار شیل بکھر والوں پہ چلائے گئے، تو بکھر کا ہر نوجوان اسلام آباد کے سیکٹریٹ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا کے چلتا تھا، اور ایک ہی نعرہ تھا، ہر شیل کے بدلے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے علی مولا علی مولا علی مولا۔ تو جب ایک ہی نعرہ تھا، ہر شیل کے بدلے بکر کا شیعہ علی مولا کا نعرہ لگاتے ہوئے سیکٹریٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، تو بھائی اب جب یکم ربیع الاول کو پکارا گیا ہے، اب بکر کا ہر بچہ، ہر نوجوان، اگر ہم مر بھی گئے تو کوئی غم نہیں ہے، سیدہ کو کہہ سکیں گے اے بی بی، اے میری مخدومہ، ہم کربلا میں موجود نہیں تھے کہ جو تیری مدد کو نہیں آ سکے، لیکن آج تیری عزاداری کے لیے ہم جانیں قربان کریں گے، حسین کی عزاداری کے لیے، بطول کی صداقت کے لیے، علی کی ولایت کے لیے اب جو ہمیں جانا پڑا تو ہم اپنی لاکھوں زندگیاں قربان کر دیں گے، اور فرزند زہرا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں سے اپنے نعرے کی صورت میں اپنی آواز کو فرزند زہرا کی آواز سے ملانا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام